السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ تلنگانہ میں ایک ہی مرحلے میں پولنگ 30 نومبر کو ہوگی۔ 3 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی اور 5 دسمبر تک انتخابات کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ تلنگانہ کے علاوہ 4 ریاستوں میں انتخابی بگل بچ چکا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ریاست تلنگانہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اور میزورم کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان 5 ریاستوں میں انتخابی ضابطے نافذ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر CEC راجیو کمار نے کہا، ہم 5 ریاستوں کے انتخابات کا شیڈول جاری کر رہے ہیں۔ ہم نے 40 دنوں میں 5 ریاستوں کا دورہ کیا۔ ہم نے 5 ریاستوں کے عہدیداروں اور پارٹی لیڈروں سے بات چیت کی۔ ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رائے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان 5 ریاستوں کے انتخابات کے لیے 6 ماہ سے مشق کر رہے ہیں۔ CEC نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں 119 اسمبلی سیٹوں، چھتیس گڑھ میں 90، میزورم میں 40، راجستھان میں 200 اور مدھیہ پردیش میں 230 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ 5 ریاستوں میں کل 680 سیٹیں ہیں۔ واضح رہے کہ میزورم اسمبلی کی مدت 17 دسمبر، چھتیس گڑھ کی 3 جنوری، مدھیہ پردیش کی 8 جنوری، راجستھان کی 14 جنوری اور تلنگانہ اسمبلی کی مدت 18 جنوری کو ختم ہوگی۔ ادھر تلنگانہ حکومت نے ریاست کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے امپلائیز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے نئے امپلائیز ہیلتھ اسکیم پر عمل آوری کی منظوری دی ہے۔ اس سے ملازمین، پینشنرز کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس اسکیم کے انتظام کے لیے حکومت کے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ عہدیدار، ملازمین اور پینشنرز ممبر ہیں۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے GO نمبر 186 جاری کر دیا ہے۔ اور ادھر آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع سے تعلق رکھنے والا مسلم خاندان کے 4 افراد بھیانک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کڑپا کے آزاد نگر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 10 افراد آٹو میں قریب میں واقع ملیال اما بی کی درگاہ کو زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ آندھرا پردیش RTC بس کی آٹو کو ٹکر کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کڑپا کے پوٹلا دورتھی علاقے میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں بس آٹو سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ 4 افراد جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے۔ ان افراد کی شناخت 25 سالہ محمد، 25 سالہ حسینہ، 10 سالہ آمنہ اور 10 سالہ شاکر کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ادھر غزہ کے قریب اسرائیلی علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان لڑائی میں آج اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ہی طرف تقریباً 1000 جانیں تلف ہونے کی اطلاعات ہے۔ ہفتے کے اولین وقت حماس کے جنگجوؤں نے راکٹوں کی بارش کرتے ہوئے اسرائیل میں زبردستی داخل ہوئے۔ لبنان کے ایران کی حمایت والے حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے لڑائی والے ایک سرحدی علاقے میں اسرائیلی ٹھکانوں پر بہت سے گولے اور گائیڈ میزائل داغے ہیں۔ گروپ نے بتایا کہ یہ حملہ حماس کی طرف کیے گئے حملے کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے اس کے جواب میں لبنان کے علاقوں پر فائرنگ کی ہے اور حزب اللہ تحریک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس لڑائی میں شامل نہ ہو۔ اسرائیلی حکومت نے بتایا ہے کہ کل سے آج تک 600 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 100 سے زائد افراد کو یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم سے کم 370 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2000 لوگ زخمی بھی ہیں۔ اسی دوران اسرائیل کی کابینہ نے آج 40ویں شق کا اطلاق کر دیا ہے، جس کے تحت جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس شق کا اطلاق 1973 میں یوم کپور جنگ کے بعد سے اب تک پہلی بار کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ملک جنگ کی حالت میں ہے
انہوں نے بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت کے لیے کہا ہے۔ بقول ان کے اسرائیل کے لیے یہ دن یوم سیاہ تھا اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آج رات ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ اس جنگ کے اثرات مصر سمیت دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک پولیس اہلکار نے الیگزینڈریا میں 2 اسرائیلی سیاحوں اور ان کے مصری ٹور گائیڈوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی وزیر داخلہ اینٹنی بلکڈن نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو اسرائیل میں بہت سے امریکیوں کی موت کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہے اور حکام ان خبروں کی تصدیق کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ امریکہ آج دیر گئے اسرائیل کے لیے ضرورت کے مطابق تازہ فوجی امداد کی تفصیلات بتائیں۔ عالمی قائدین نے حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے اس وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کا پوری طرح ساتھ دینے اور اپنی پوری حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے کسی بھی مخالف فریق کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بے قصور متاثرین اور ان کے خاندان کے ساتھ بھارت کی پوری امداد جاری رہے گی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے ایک اسکول کے نصابی کتاب میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی اشاعت کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے سامنے مسلم نوجوانوں نے کل رات زبردست احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بوائز ٹاؤن اسکول کے 4تھی جماعت کی سماجی علم کی کتاب میں تصویر شائع کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا ہے کہ 5 دن پہلے ہی اس سلسلے میں فلکنواں پولیس سے شکایت کی گئی تھی، تاہم اس سے شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس کتاب کا پرنٹ میگزین بکس انٹرنیشنل ہے۔ اس پرنٹر کو تصویر کی اشاعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی، ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کالا پتھر پولیس اسٹیشن میں پبلشر، کارپوریٹ آفس اور نصابی کتابوں کی تقسیم کرنے والوں کے خلاف فوجداری معاملات درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ پولیس اس معاملے میں سخت کارروائی کرے گی۔ ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگیر نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر شائع نہیں کی جا سکتی، اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا۔ مسلم نوجوانوں کی شکایت پر ایک معاملہ درج کیا گیا ہے اور اسکول کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔